نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرزوئیں شخصیت کا آئینہ۔ آرزوئیں شخصیت کا آئینہ ہوتی ہیں۔ یہ وہ مضمون ہے جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اسے مولانا یوسف اصلاحی صاحب نے تحریر کیا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں، آرزوئیں اور تمنائیں شخصیت اور کردار کا آئینہ ہوتی ہیں۔ کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو، آپ خود خوب جانتے ہیں کہ آپ کی آرزوئیں اور تمنائیں کیا ہیں۔ انسانیت، شرافت، کردار، ایمان و آخرت پسندی کے لحاظ سے آپ کا مقام کیا ہے، آپ کو یہ معلوم کرنے کی فکر ہونی ہی چاہیے۔ اگر آپ اپنی شخصیت کی تعمیر اور اپنی زندگی کو فضائل اخلاق سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں، آپ سے قریبی تعلق رکھنے والے، ہر وقت ساتھ رہنے والے اور آپ کے گھر کے لوگ آپ کے بارے میں جو تاثر دیتے ہیں وہ بھی نظر انداز کر دینے کے قابل نہیں ہے۔ اس سے بھی آپ کو اپنا مقام پہچاننے میں مدد مل سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے لوگوں کے تاثر کو آپ کسی اور محرک کی پیداوار خیال کر کے بے وزن قرار دیں اور اس سے فائدہ نہ اٹھانے کی غلطی کریں، مگر آپ کے سینے میں پرورش پانے والی آرزوئیں تو آپ کی اپنی آرزوئیں ہیں۔ اپنی آرزوؤں کو آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ آپ خود کو دھوکے میں رکھنا چاہیں تو الگ بات ہے۔ آپ خود کو دھوکے میں رکھنا چاہیں تو الگ بات ہے، ورنہ آرزوؤں کے آئینے میں آپ کو اپنی شخصیت کی وہی صحیح تصویر ملے گی جو آپ نے تعمیر کی ہے۔ آرزوئیں ہر دل میں ہوتی ہیں، اور یہی آرزوئیں بالعموم عمل و حرکت کا اصل محرک ہوتی ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ بعض اوقات آدمی صرف آرزوؤں سے ہی اپنے تصور کی عمارت واقعات کی دنیا میں تعمیر کرنے کی نادانی کرتا ہے۔ یہ وہ آرزوئیں ہوتی ہیں جو فی الواقع دل کی گہرائی میں پرورش پانے والی نہیں ہوتی، اور اتنا زور اور جوش نہیں ہوتا کہ وہ آدمی کو حرکت و عمل پر آمادہ کر سکیں، اور بالعموم ایسی آرزوؤں کا تعلق دینی اور روحانی معاملات سے ہوتا ہے۔ عاجلہ سے متعلق آرزوئیں عام طور پر اپنے اندر زبردست جوش اور بے پناہ زور رکھتی ہیں، اور آدمی ان کو پورا کرنے کے لیے اکثر اوقات کوشش و کاوش کا حق ادا کر دیتا ہے۔ پھر بھی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسان اس نادانی اور جہالت میں مبتلا رہتا ہے کہ محض آرزوؤں سے اس کے خواب شرمندہ تعبیر ہو جائیں گے، اور محنت و مشقت کے بغیر محض چاہنے ہی سے وہ سب کچھ ہو جائے گا جو وہ چاہتا ہے۔ خیر، یہ بحث الگ ہے کہ آرزو کے مطابق آدمی عمل و کوشش کرتا ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے اس بارے میں کسی کا نقطہ نظر کچھ اور ہو، لیکن اس حقیقت سے کون انکار کی جرت کر سکتا ہے کہ ہر دل میں آرزوئیں اور تمنائیں ملتی ہیں، اور انہی آرزوؤں اور تمناؤں کے آئینے میں اس کی شخصیت کی صحیح تصویر دیکھی جا سکتی ہے۔ کوئی دوسرا دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے، وہ شخص خود تو دیکھ ہی سکتا ہے۔ اگر آپ کی آرزوئیں اور تمنائیں آپ کی انسانیت، شرافت، دیانت اور اخلاق کے لحاظ سے آپ کی کوئی قبیح اور مکروہ تصویر آپ کے سامنے رکھتی ہیں، تو نہ غصہ ہونے کی ضرورت ہے اور نہ جھنجھلا کر خود کو کوسنے کا کوئی فائدہ ہے۔ آرزوئیں آپ کی ہی، تمنائیں آپ کی ہیں۔ آرزوئیں آپ کی ہیں، تمنائیں آپ کی ہیں۔ بدل ڈالیے اپنی آرزوؤں کو، رخ موڑ دیجیے اپنی تمناؤں کا، مضبوط عزائم اور اٹل قوت ارادی سے کام لیجیے۔ اپنی لگام اپنے شعور کے ہاتھ میں دیجیے۔ آخر آپ نے اپنی لگام خواہشات کے ہاتھ میں دے کیوں رکھی ہے؟ اس سے بڑی نادانی کیا ہوگی کہ آپ اپنی لگام تو خواہشات کے ہاتھ میں دے دیں، اور پھر بھی اپنی آرزوؤں میں پاکیزگی، بلندی دیکھنے کے خواہاں ہوں۔ فیصلہ کیجیے کہ آپ اپنی ذات پر خواہشات کا نہیں، عقل و شعور کا کنٹرول رکھیں گے، اور ان آرزوؤں کا گلا سینے کے اندر ہی گھونٹ دیں گے جو آپ کی شرافت اور انسانیت کو بٹا لگانے والی ہیں۔
آپ صرف انہی آرزوؤں کو اپنے قلب کی پاک دنیا میں پلنے اور پروان چڑھنے کا موقع دیں گے جو آپ کی شخصیت کی تعمیر صحیح رخ پر کرنے والی ہوں گی، جو آپ کے کردار کو بلندی اور عظمت عطا کرنے والی ہوں گی، جو آپ کی انسانیت کے جوہروں کو نکھارنے والی ہوں گی، جو آپ کو ہر پرستش کی لعنت سے آزاد کر کے بندہ حق بنانے والی ہوں گی۔ یہ کوشش اگر آپ کریں گے تو خالص اپنی ذات کے لیے کریں گے، اور آپ سے زیادہ نادان اور کون ہوگا اگر آپ اپنی ذات کے خیر خواہ بھی نہیں ہیں۔ آپ اگر خود کو دھوکہ دیتے ہیں اور دھوکے میں رکھتے ہیں تو کسی اور کا نہیں، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اپنی شخصیت کو مجروح اور اپنے ہی مستقبل کو تباہ کرتے ہیں۔ جس کے پاس حقیقت بین نگاہیں اور حقیقت شناس دل نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ محروم بھی ہے اور بدترین مفلس بھی، نادان بھی اور جاہل بھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور سیاست تھا۔ حسن اتفاق کے مسجد حرام میں بڑی بڑی شخصیتیں جمع تھیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ اور عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ سب باہم گفتگو میں مصروف تھے۔ کسی ایک نے کہا، وہ اللہ کے گھر میں اپنے اپنے دل کی آرزوئیں پیش کریں۔ اللہ کے گھر میں اپنے دل کی آرزوئیں پیش کرنے کی تجویز کس کے دل کی بات نہ ہوگی؟ سب نے اتفاق کیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ گویا ہوئے، میری یہ آرزو ہے کہ اللہ مجھے حرم کا پاسبان بنا دے اور مجھے تخت خلافت سے نوازے۔ مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ بولے، میری آرزو تو یہ ہے کہ قریش کی دونوں حسین ترین دوشیزائیں میرے نکاح میں آ جائیں۔ عبد الملک نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کا بادشاہ بن جاؤں اور مجھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانشینی نصیب ہو۔ سب سے آخر میں عروہ رضی اللہ عنہ یوں گویا ہوئے، میرے دل میں آپ لوگوں کی آرزوؤں میں سے کوئی آرزو نہیں ہے، میری آرزو صرف یہ ہے کہ میرا رب دنیا میں مجھے علم اور زہد عطا فرمائے اور آخرت میں اپنی رضا سے نوازے۔ قدرت الہی دیکھیے، اللہ کے گھر میں پیش کی گئی سب آرزوئیں پوری ہوئیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حرم کے پاسبان بنے اور 7 سال تک حرم کے بادشاہ رہے۔ مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں وہ دونوں حسین دوشیزائیں آئیں۔ عبد الملک کو بنی امیہ کا تخت حکمرانی نصیب ہوا اور حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کو علم و زہد کی دولت نصیب ہوئی۔ اللہ کے خاص بندوں میں شمار کیے گئے اور تاریخ میں اسی حیثیت سے اپنا ذکر خیر چھوڑ گئے۔ اللہ اپنے بندے کو محروم نہیں کرتا۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سب کچھ پانے کے باوجود حسرت کرتے پائے جاتے۔ بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے، مگر عام طور پر اللہ تعالیٰ بندے کی آرزوئیں پوری کر دیتا ہے۔ خوب سوچ لیجئے کہ آپ اپنے اللہ سے کون سی آرزو پوری کرانا چاہتے ہیں اور تاریخ میں کس حیثیت سے اپنا ذکر چھوڑ جانا پسند کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔